بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please like, subscribe and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے اسم کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ہم اس انسان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، پس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے. تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے، جمع کرنے کی خواہش، ہوس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تم خود قبر میں چلے گئے. اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے. تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. آمین. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو بات میں ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا صبر. اگر ایک انسان صبر کر جاتا ہے اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو صبر کرنے والے انسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور لیتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ صبر کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والے انسان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کرنے والوں میں شمار رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر.